السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ تو یہاں شیطان کے دوستوں سے مراد ہے دشمن کا لشکر، قریش کا لشکر، نعیم بن مسعود جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو جا کر یہ پیغام دو کہ کفار جو ہے ایک بڑی تعداد میں لشکر لے کر آ رہا ہے اور تم پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ تو شیطان اس طرح کی چالیں اس لیے چلتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کے اندر، ان مومنوں کے اندر ہمت کم ہو جائے اور وہ دین کے راستے سے ہٹ جائیں، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں اور دین پہ کام کرنا بند کر دیں۔ مطلب یہ کہ وہ مومنوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ دین پہ چلنا ہی چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو شیطان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اللہ سے ہی ڈرتے رہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف خدا یا اللہ کا ڈر ہے کیا؟ بعض اکابرین نے فرمایا ہے کہ خوف خدا صرف رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے، ہر اس عمل کو چھوڑ دے، ہر اس کام کو چھوڑ دے جس پر چل کر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔ بعض دفعہ انسان کسی محفل میں ہوتا ہے تو وہاں کوئی جہنم کی آیت کا ذکر ہو جاتا ہے یا پڑھی جاتی ہے جہنم کی آیت، یا کوئی اس طرح کا واقعہ سنایا جاتا ہے تو وہ سن کر خوف آ جاتا ہے انسان کو اور اس وقت رونا آ جاتا ہے، اور پھر جب بھی وہ محفل ختم ہوتی ہے یا انسان وہاں سے اٹھتا ہے تو اس بات کو بھول جاتا ہے۔ تو اس وقت کا رونا جو ہے کابرین کے مطابق وہ خوف خدا نہیں ہے، بلکہ ہر اس عمل کو ہی چھوڑ دو جس کو کرنے سے انسان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہو، یہ ہے خوف خدا۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن فواق بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ وہ فرمانے لگے کہ کیا تم یہ سمجھے کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ مجھے موت کے بعد کا خوف ہے کہ وہاں کوئی عذاب نہ ہو۔ اب آگے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت پھر مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کفار کی ان حرکتوں سے، شیطان کے وسوسوں سے رنجیدہ نہ ہوں، وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو، کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ بظاہر تو دنیا میں یہ کفار پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو ان نے ان کے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے، ان کو مختلف عذاب دینے کی اقسام آگے اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا کچھ
نقصان نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، چاہتا ہے اللہ، اللہ یجعل لہم حظًا فی الآخراتی، اللہ کیا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہو، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف اللہ نے عذاب عظیم بتایا ہے کہ جب شیطان خود یا اپنے چیلوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو انسان تو بشر ہے، انسان پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید میرا دشمن زیادہ طاقتور ہے، اس کا مشن زیادہ تیز ہے، تو ایمان والے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ ان کو تسلی دے رہی ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے تو آخرت میں صرف عذاب ہے، وہ بھی عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار کے ایک اور عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بلکہ نہیں، ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو سامعین، کفار کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ پہلے ہے عذاب عظیم، یعنی بڑا عذاب۔ دوسرا کیا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ جو ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیتے ہیں وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اللہ نے ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور وہ ہے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ ہے عذاب علیم، یعنی درد دینے والا عذاب۔ اور تیسرے عذاب کی کون سی قسم ہے؟ عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو سامعین، کفار کی دنیاوی عیش و عشرت اور شان و شوکت دراصل ان کو عذاب ہی کی تکمیل ہے، یعنی دنیا میں ان کو جو کچھ عیش و عشرت دیا گیا یا دیا جا رہا ہے یا دیا گیا تھا، تو وہ در حقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے ان کی۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت دے دی اور عمر درازی، عافیت اور راحت و سامان اس لیے دیے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں، یعنی اپنے ذہن میں ہم نے یہ نہیں لانا کہ کفر کے باوجود یا کوئی غلط کام کرنے کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے، مثلاً کوئی جھوٹ بول کر کما رہا ہے یا کوئی رشوت لینے والا دنیا میں ترقی کر رہا ہے یا اس کو خوشحالی مل رہی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، بلکہ اللہ یہ ڈھیل، یہ مہلت، یہ عیش و عشرت اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں اتنی گناہ میں زیادہ کثرت کر لیں کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اس میں ملنے والی عیش و عشرت اور دنیاوی طاقت، سامان دنیا، یہ بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے جس کا احساس آج نہیں ہو رہا، اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان، راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا، در حقیقت جہنم کے انگارے تھے۔ جیسا کہ کئی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا،
یعنی کفار کے اموال اور عیش و عشرت ان کے لیے کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسط ہے جو ان کے عذاب آخرت کو بڑھانے کا سبب ہے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ پھر پوچھا کون برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برا ہو۔ تو سامعین، کافروں کو ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ جب ان کی کشتی ڈوبے تو پھر وہ ابھر نہ سکے۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ دنیا میں اگر کوئی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود پھل پھول رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو یہ مہلت بھی، یہ ترقی بھی اس کے لیے دنیا میں ایک ایسی سزا ہے کہ اس کے اندر خوف خدا ختم ہو گیا، اس کے اندر حق اور سچ میں تمیز کرنے کا شعور ختم ہو گیا۔ دنیا میں اللہ کے خوف کے بغیر، اللہ کے خوف کے بغیر جب وہ چل رہا ہے، وہ غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر رہا، تو یہ اس کی دنیا کی ایسی سزا ہے کہ آخرت میں وہ اپنے لیے اور زیادہ توہین آمیز سزا جو منتخب کر رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم بھی ہے، عذاب عظیم ہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے کہ توہین آمیز سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں خوف خدا سے عاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے اور ان لوگوں سے ملا دے جو اس سے ملا دیں، ہر اس کام سے دور کر دے جو اللہ سے یا اللہ کے رستے سے دور کر دیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔